اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سورۃ کاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ایک سبق آموز سفر کا احوال بیان فرمایا ہے، جس کی تفصیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارک میں بیان فرمائی ہے۔ ایک دن حضرت ابن عباس اور حضرت حر بن قیس فزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے حوالے سے بحث کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس کا کہنا تھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اتنے میں ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب کا گزر ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے انہیں روکا اور کہا کہ میں اور میرے یہ رفیق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھی کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں جن سے انہوں نے ملاقات کرنا چاہی تھی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور کہا ہاں، ہمارا بندہ خضر جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ خضر سے ملنے کی کیا صورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ علم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ با علم ہے تو مجھے ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ عرض کیا یا اللہ، مجھے ان کا پتہ یا نشان بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مچھلی کو اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین یا 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کی طرف سفر کرو۔ رستے میں جس جگہ مچھلی تمہاری زنبیل سے نکل کر گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا بندی کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور اپنے خادم کے ساتھ یعنی حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے، نبوت سے سرفراز ہوئے، ان کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا بہاؤ روک دیا اور اس جگہ ایک سرنگ وجود میں آ گئی۔ حضرت یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بن نون مچھلی کا یہ واقعہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے آگے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا اور دوسری صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، اس پر ان کے خادم کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور کہا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا تھا۔ پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ہماری منزل تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی۔ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے واپس اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے سب چبوترے پر اللہ کا ایک بندہ کپڑا اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ کپڑے کے دونوں سرے سر اور قدموں کے نیچے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے ہو نہ ہو یہی اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کی تلاش میں یہاں تک کا سفر کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے۔ پس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور انہیں اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو چہرے سے کپڑا ہٹایا، سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ یہاں سلام کرنے والا کون آیا؟ پھر کہا کیا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دے تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، جس بات کی تم کو خبر ہی نہیں اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ پھر مزید کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کر دوں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں گے؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے، یعنی سختی نہ کرے اور درگزر کا معاملہ کرے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ بات
ملاقات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اس لیے کہ اب آپ کے پاس مقبول عذر ہوگا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانا وغیرہ کھا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب میری اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ اب جدائی کا وقت تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے ضروری خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تینوں منفرد واقعات کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے اور باخبر کر دیا جائے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مخالطے کا شکار نہ رہیں اور یہ سمجھ لے کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا تھا اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی کہ غیب کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اس علم کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی روح سے جائز نہیں تھے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود وعدے کے خاموش نہ رہ سکے۔ دراصل انہی غیبی علم کی انجام دہی کی وجہ سے اہل علم کی اکثریت کی رائے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی وجہ بتانی شروع کی جسے سورۃ کاف میں یوں بیان کیا گیا ہے، جو کشتی توڑی تھی کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اس لیے کشتی توڑ دی۔ اور رہا اس لڑکے کی بات جس کو میں نے قتل کر لیا، اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بدکردار ہوگا، کہیں اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و الفت والا بچہ عنایت فرمائے گا۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو ہمارے پروردگار نے چاہا کہ وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا یہ خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا اور یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ اللہ کے علم و فضل کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور علم سیکھنے کے لیے ساتھ سفر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اے موسیٰ مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے اور تمہیں جو علم دیا اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے پر چلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں اتنا ہی کم لیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ہم چاہتے تھے کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ان کے مزید حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خضر کا یہ نام اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ ایک سوکھی زمین جہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہ تھا، یعنی بنجر زمین تھی، پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو ہی وہ وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگی۔ خضر کے لغوی معنی سرسبز کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے سفر کے اس قصے میں اہل ایمان کے لیے کئی سبق پناہ ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہی ہے۔ ایک جلیل القدر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر یہ بتا دیا کہ دیکھو تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس کو کیا عطا کیا ہے، حالانکہ اللہ چاہتا تو صرف وحی کے ذریعے ہی مطلع فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کا عملی مظاہرہ ہو۔ اللہ رب العزت کا کارخانہ مشیت جن مسلطوں اور حکومتوں پر چل رہا ہے چونکہ نبی نوح کی نظروں سے اوجھل ہے، چنانچہ انسان ہر بات پہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو ناشکری شکایات کے الفاظ ادا کر ڈالتا ہے۔ بظاہر جس چیز میں اسے بڑائی نظر آتی ہے اسے وہ اپنے لیے غلط سمجھتا ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت عیاں کر دی جائے تو اسے احساس ہو گیا ہمارے رب نے جو ہماری بہتری کے لیے مناسب سمجھا وہ کیا۔ چنانچہ اللہ کے فیصلوں پر تنقید، ناشکری اور بے صبری اہل و ایمان کا شیوا نہیں۔ بعض اوقات جو کچھ ہمیں جیسا نظر آتا ویسا ہوتا نہیں، اس لیے حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک اور اہم سبق استاد شاگرد کی وہ عظیم ہے جس نے ایک جلیل القدر نبی کو پابند کر دیا کہ وہ اپنے استاد کی نہ صرف عزت و تکریم کرے بلکہ ان کا اتباع لازم ہے۔ اللہ کے
دو عظیم بندوں کا یہ سفر امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ شاگرد اپنے استاد سے افضل اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، استاد کا مقام مرتبہ بہرحال اس سے بلند ہے۔